المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل مثل ضربت زيدا وقد يتقدم على الفعل مثل زيدا ضربت وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا كقولك زيدا لمن قال من أضرب. مفعول به مولانا مفعول مطلق کی بحث ختم ہوئی بھئی. صاحب کافیہ نے آپ کو 7-8 جگہیں بتائیں جہاں پر مفعول مطلق کو حذف کرنا قیاساً واجب تھا بھئی. سمجھ میں آیا بھئی؟ قیاساً واجب تھا. وہ جگہیں اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئیں؟ کوئی مشکل تو نہیں وہاں؟ جی تکرار کرو خوب اچھی طرح بھئی، خوب تکرار کرو بھئی. آج منصوبات میں سے دوسرا پڑھیں گے ہم مفعول به. المفعول به کسے کہتے ہیں بھئی بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں ہوا ما وقع علیہ فعل الفاعل ای ہوا اسم ما وقع. اسم یہاں محذوف ہے، وہ نام ہے اس کا جس پر فاعل کا فعل واقع ہو گئی. وہ نام ہے اس چیز کا جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ فاعل کا فعل واقع ہو. صاحب کافیہ میں نے بتلایا صاحب کافیہ کے پاس الفاظ نہیں ہے بھئی. سمجھ میں آیا؟ مختصر لفظ لمبی بات، جو بات ایک دفعہ گزر گئی اس کو پھر بار بار ذکر نہیں کریں گے کہ بھئی وہیں سے آپ سمجھ جائیں. تو پہلے مفعول مطلق میں کیا ذکر کر دیا تھا جی؟ ہوا اسم ما فعلہ، وہاں اسم کا لفظ ذکر کر دیا تھا تو یہاں اس لیے اس کو ذکر بھی نہیں کیا کہ آپ خود سمجھ جائیں گے. اب تو ہوا اسم ما ای ہوا اسم ما وقع، وہ نام ہے اس چیز کا جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. فاعل کا فعل واقع ہو. ضربت زیدن، بھئی دیکھیے ضربت زیدن، زیدن کیا ہے؟ مفعول به ہے، کیونکہ فاعل کا فعل کس پر واقع ہو رہا ہے؟ زید پر. یہ ذات کس پر واقع ہو رہی ہے؟ زید پر واقع ہو رہی ہے. یہ مفعول به ہے. اور یاد رکھو مولانا وقوع سے مراد تعلق ہے، یعنی فعل کا اس کے ساتھ تعلق ہو. بھئی فعل کا اس کے ساتھ کیا ہو؟ تعلق ہو. اس لیے کہ ہر جگہ وقوع نہیں پایا جاتا. مثلا مولانا میں کہتا ہوں دعوت اللہ، میں نے اللہ سے دعا کی. سمجھ میں آیا؟ دعوت اللہ. تو یہاں دیکھیے دعوت فعل با فاعل ہے اور لفظ اللہ منصوب لفظاً مفعول به ہے. اور یہ فعل آپ کا کیا ذات باری تعالیٰ پر واقع ہوا ہے؟ نہیں. ہاں اس دعا کا تعلق ہے. کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ سے تعلق ہے، یعنی اللہ سے کی ہے یہ دعا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وقوع سے کیا مراد ہے؟ تعلق مراد ہے. کیا مراد ہے؟ یعنی اس فعل کا اس سے تعلق ہو. تعلق. یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھو ضرب کا تعلق ہے کس سے؟ زید سے، کہ اس پر واقع ہوئی ہے. اور پھر یاد رکھو تعلق اولی مراد ہے. کون سا تعلق مراد ہے؟ تعلق اولی مراد ہے، یعنی جس کے بغیر فعل کا سمجھنا ممکن ہی نہ ہو. جس کے بغیر فعل کا سمجھنا ممکن ہی نہ ہو. میں نے کہا ضربتو، میں نے پٹائی کی. بھئی جب تک اس کے لیے کوئی مفعول نہ آئے پٹائی سمجھ میں آ سکتی ہے، خارج میں پائی جا سکتی ہے پٹائی، اس کا تعقل ہی نہیں ہو سکتا. جب تک یہ کسی پر کوئی مضروب نہ پایا جائے تب تک ضرب بھی نہیں. ضرب کے لیے کس کا ہونا ضروری؟ مضروب یعنی مفعول به کا ہونا ضروری ہے. تو حملے کیا مراد ہے یہاں پر؟ تعلق اولی مراد ہے. تو اس سے باقی خارج ہوئے تمیز، حال وغیرہ
وہ خارج ہوئے، وہ بھی منصوب ہوتے ہیں، فعل کا ان سے بھی تعلق ہوتا ہے لیکن تعلق اولی نہیں ہوتا، ان کے بغیر بھی فعل کا معنی کیا ہوتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تعلق اولی کی قید میں نے کیوں لگائی؟ حال تمیز وغیرہ کیا ہو جائیں؟ خارج ہو جائیں، کیونکہ حال بھی منصوب، تمیز بھی منصوب، مولانا منصوبات کی بحث چل رہی ہے، اور فعل، اور میں نے وقوع کا کیا ترجمہ کیا؟ تعلق، اور تعلق تو فعل کا کس سے ہوتا ہے؟ حال سے بھی ہوتا ہے اور تمیز سے بھی ہوتا ہے، لیکن جب میں نے کہا تعلق اولی مراد ہے یعنی اس کے بغیر فعل سمجھ میں ہی نہیں آتا، تو پھر آپ وہ خارج ہوئے، کیونکہ حال اور تمیز کے بغیر بھی فعل کیا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں ہوا ما ہوا اسم ما، وہ نام ہے اس چیز کا، وقع علیہ فعل الفاعل، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، مثل ضربت زیدن، ضربت جیسے ضربت زیدن، ترکیب کیا ہوگی ضربت زیدن کی؟ ضربت فعل با فاعل، تو ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا فاعل، زیدن منصوب لفظا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، او وقد یتقدم علی الفعل، اور کبھی کبھار یہ مفعول بھی مقدم بھی ہو جاتا ہے فعل پر۔ مفعول بھی کیا ہوتا ہے کبھی کبھار فعل پر؟ بھئی یاد رکھو فاعل فعل پر کبھی مقدم نہیں ہو سکتا، لیکن مفعول بھی کیا ہے فعل پر مقدم بھی ہو جاتا ہے، اور پھر بھی فعل اس کے اندر عمل کرتا ہے، کیونکہ فعل بڑا قوی عامل، سب سے قوی عامل کون ہے مولانا؟ فعل ہے، تو وہ ما بعد میں جیسے عمل کرتا ہے، ضربت زیدن، زیدن بعد میں آ رہا ہے، اس کو نصب دے رہا ہے، تو کبھی زیدن کو مقدم کر دیں، پھر بھی یہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر عمل کرے گا اور اس کو کیا دے دے گا؟ نصب دے دے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ عامل قوی عامل ہے مولانا، جیسے ما بعد میں عمل کرتا ہے اسی طرح ما قبل کے اندر بھی عمل کرتا ہے، تو مفعول بھی کو مقدم کر دیں، یہ پھر بھی کیا کرے گا؟ اس کو نصب دے دے گا۔ وقد یتقدم علی الفعل، اور کبھی یہ فعل پر مقدم بھی ہو جاتا ہے، مثل زیدن ضربت، ترکیب کیا ہوگی مولانا؟ زیدن منصوب لفظان مفعول بھی، آگے آنے والے فعل کے لیے ضربت فعل با فاعل، تو ضمیر اس کے اندر ضمیر بارز کیا ہے؟ مرفوع محلا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ ترجمہ کیا کریں گے؟ ترجمہ ہوگا میں نے زید ہی کی پٹائی کی۔ پہلے ترجمہ کیا تھا؟ ضربت زیدن، کیا معنی تھا؟ میں نے زید کی پٹائی کی، لیکن اب ترجمہ ہوگا زیدن ضربت، میں نے زید ہی کی پٹائی کی۔ کیوں یہ ترجمہ کیوں ہوگا؟ اس لیے مولانا کہ آپ نے مفعول بھی کو مقدم کر دیا ہے، حالانکہ اس کو آنا کہاں چاہیے تھا؟ مؤخر، اور آپ نے کیا کر دیا؟ مقدم، اور ضابطہ آپ نے پڑھا ہوا ہے تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر والقصر والتخصیص۔ تقدیم تقدیم مقدم کرنا اس چیز کو، حقه التاخیر جس کا حق کیا تھا؟ تاخیر مؤخر ہونا تھا، تو پھر یفید الحصر، یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ یہ تقدیم کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ حصر کا فائدہ دیتی ہے، اور قصر کا اور تخصیص کا۔ حصر، قصر، تخصیص تینوں کا ایک معنی ہے، تینوں کا یہ معنی، اسی لیے میں تینوں کو لفظوں کو استعمال کرتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے بھائی، تین حصر، قصر اور تخصیص کا۔ تو تقدیم ما حقه التاخیر تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ اب تخصیص ہو گئی، پہلے معنی تھا ضربت زیدن، میں نے زید کی پٹائی کی، اب میں نے زیدن کو مقدم کر دیا، زیدن ضربت، میں نے زید ہی کی پٹائی کی ہے۔ معلوم ہوا پہلے آپ کی پٹائی عام تھی، ضربت زیدن، بس یہ بتلایا آپ نے میں نے زید کی پٹائی کی ہے، اس کا ذکر نہیں تھا کسی اور کی ہے یا کسی اور کی نہیں کی، لیکن جب آپ نے کہا زیدن ضربت، اب کیا مانا؟ میں نے زید ہی کی پٹائی کی ہے، معلوم ہو کسی اور کی پٹائی، تو یہ آپ کی ضرب خاص ہو گئی کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ۔ سمجھ میں آیا؟ تو آپ کی ضاربیت بند ہو گئی زید کے اندر بھائی، تخصیص آ گئی بھائی۔ سب کو معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ یہی نقطہ ہے مولانا ایاک نعبد کے اندر بھائی، ایاک نعبد، وہاں بھی دیکھو مولانا
ایاکا یہ ضمیر منفصل منصوب منفصل ہے، یہ مفعول ہے نعبدو کے لیے، اور اصل کلام یوں ہے نعبدوکا، نعبدوکا، نعبدو فعل، اس کے اندر کیا ہوگا؟ نحن ضمیر فاعل، اور کاف ضمیر کیا ہے؟ مفعول بھی، ضمیر متصل، تو معنی کیا ہوگا؟ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا کیا گیا مولانا؟ کاف ضمیر کو مقدم کیا گیا ہے، تو کس لیے مقدم کیا گیا؟ تخصیص کے لیے۔ ایاکا، وہ کاف ضمیر منفصل متصل تھی، اب ایاکا منفصل ایاکا آتی ہے مولانا، ضمیر منصوب منفصل ایاکا آئے گی مخاطب کے لیے، تو یہ ایاکا نعبدو، تو یہ اب کیا فائدہ دیا اس نے؟ تخصیص کا۔ اب کیا معنی ہوگا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا ہماری عبادت خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے، کسی اور کی عبادت نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تخصیص آتی ہے اس طرح۔ وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ، اور کبھی کبھار فعل کو حذف کر لیا جاتا ہے قرینے کے قائم ہونے کے وقت۔ بھئی لام کس کے معنی میں ہے؟ وقت کے معنی میں ہے، ای وقت قیام قرینۃ، قرینے کے قائم ہونے کے وقت میں فعل کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ بھئی جب قرینہ قائم ہو کیا کر لیا جاتا ہے؟ فعل کو حذف کر لیا جاتا ہے۔ پھر یاد رکھو یہ حذف دو قسم پر ہے، کبھی حذف جوازن ہوتا ہے اور کبھی وجوبن ہوگا۔ بھئی کبھی جوازن ہے، آپ کر لیں تو بھی ٹھیک، نہ کریں تو بھی ٹھیک، اور کبھی وجوبن ہوگا کہ وہاں حذف کرنا واجب، آپ کا ذکر کرنا صحیح نہیں، تو جوازن یہ تو جوازن کہاں حذف کریں گے؟ جب کیا قائم ہو؟ قرینہ قائم ہو، تو پھر جوازن حذف کرنا۔ کا قولک زیدن، جیسے آپ کا کہنا زیدن، دیکھا آپ نے اس کے فعل کو کیا کر لیا؟ حذف کر دیا۔ آپ نے کہا کا قولک زیدن، جیسے کہ آپ کا زید کہنا، کس کو بھئی؟ لمن قال من اضربو، اس شخص سے جس نے کہا تھا من اضربو، میں کس کی پٹائی کروں؟ آپ کے ساتھی نے آپ سے کہا من اضربو، میں کس کی پٹائی کروں؟ آپ نے کہا زیدن، کیا مانا؟ اضرب زیدن، یعنی زید کی تو پٹائی کر۔ تو من اضربو کے سوال یہ اس نے کیا کیا؟ پوچھا، استفہام کیا، من اضربو، میں کس کی پٹائی کروں؟ آپ نے کیا کہا؟ زیدن، زیدن کہا، اور اضرب فعل کو حذف کر دیا۔ کیوں حذف کر دیا؟ کیونکہ قرینہ موجود ہے، سوال کے اندر ضرب کا ذکر ہو چکا، اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، تو قرینہ جب قائم ہو تو اس وقت مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا جائز۔ تو آپ نے کہا زیدن، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اضرب زیدن، کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور زیدن بھی کہہ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ تو اضرب زیدن کی کیا ترکیب ہوگی؟ اضرب فعل امر، انت ضمیر اس کے اندر فاعل مرفوع محلن، اور زیدن منصوب لفظاً مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ امر ہے نا، اور امر کس میں سے ہے؟ خبر میں سے نہیں ہے بلکہ انشاء میں سے۔ سمجھ میں آئی وہی ترکیب؟ اور من اضربو کی کیا ترکیب ہوگی مولانا؟ جی بھئی یہ اصل میں ہے اضربو من، یہ مفعول مقدم ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ کس کی پٹائی کروں؟ معنی میں غور کر رہے ہو؟ مفعول بھی بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ من اضربو، میں کس کی پٹائی کروں؟ تو یہ مفعول بن رہا ہے، معنی میں آپ غور کر کے دیکھیں بھائی۔ تو یہ من استفہامیہ منصوب محلن مفعول بہ مقدم، اور اضربو فعل، انا ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، استفہام ہے، تو من کو مقدم کرنا واجب ہے کیونکہ یہ استفہام کے لیے ہے،
صدارت کلام کو چاہتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، تاکہ ابتدا سے پتہ چل جائے کہ استفہام ہو رہا ہے اس جملے کے اندر بھائی۔ یہ من استفہامیہ، اور یاد رکھو یہ جو من استفہامیہ ہوتا ہے یہ نکرہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نکرہ ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے۔ وَوُجُوبًا فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ، اور وجوباً حذف کیا جائے گا مفعول بِہ کے فعل کو کہاں کتنی جگہوں میں؟ فی اربعۃ مواضع، 4 جگہوں کے اندر۔ الاول سماعی، ان میں سے پہلی جگہ سماعی ہے۔ سماعی ہونے کا کیا معنی بھائی؟ موقوف علی السماع ہے، اس میں کوئی ضابطہ وغیرہ نہیں ہے بھائی، تو یہ اپنے مورد پر بند رہیں گی۔ آپ اس پر قیاس کرتے ہوئے دوسری جگہ پر کہیں کہ یہاں حذف واجب ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر امرأ و نفسا، امرأ و نفسا، اصل عبارت یوں ہے اترک امرأ و نفسا، اترک امرأ و نفسا، تو چھوڑ دے آدمی کو، ونفسہ، اور اس کی جان کو، اس کی ذات کو۔ کیا معنی؟ تو آدمی کو اور اس کی ذات کو چھوڑ دے، چھوڑ دے، یعنی اپنے ہاتھ اور زبان کو اس سے روک لو، بس چھوڑ دو اس کو بھائی، اپنے حال پر چھوڑ دو۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اسے کچھ نہ کہو۔ تو چھوڑ دے آدمی کو اور اس کی ذات کو، کیا معنی ہے اس کا بھائی؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کسی کو کہ چھوڑ دو، بس اس سے اپنے ہاتھ اور زبان کو روک لو، اس کو بس چھوڑ دو اس کے حال پر بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ ہاتھ اور زبان کو اپنے اس سے روک لو جی، ہاتھ کے ذریعے وغیرہ کے ذریعے بھی کوئی تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو، اور زبان کے ذریعے بھی کوئی تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو، بس چھوڑ دو اس کو، جانے دو اس کو۔ مطلب امرأ و نفسہ، ترکیب کیا ہوگی مولانا؟ اترک فعل، انت ضمیر، جی فاعل اس کے اندر، امرأن منصوب لفظاً، یہ مفعول بھی واقع ہوگا، لیکن اگر پہلے معطوف کو تو ملا لو، منصوب لفظاً معطوفن علیہ، واو حرف عطف، نفسہ، اس کی کیا ترکیب ہوگی؟ شاباش، جس اسم کے ساتھ یہ ضمیر متصل آ جائے وہاں کیا ترکیب کرنی ہے؟ مضاف مضاف الیہ کی، تو نفسہ کے آخر میں ضمیر آ رہی ہے نفس کے، تو نفسہ منصوب لفظاً مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً، مبنی کا اعراب کیسے بتایا کرتے ہیں؟ اور ضمائر کس میں سے ہیں؟ مبنیات۔ اور آپ یہ نہ سوچنا اس پر تو ہو ضمہ پڑھ رہے ہیں ہم مولانا، یہ ضمہ و اعراب والا نہیں ہے، یہ ویسی حرکت ہے، ما قبل میں فتحہ تھا اس لیے اس پر کیا پڑھ دی؟ حرکت کون سی پڑھ دی؟ یہ حرکت ہے، یہ اعراب وغیرہ نہیں ہے، تو یہ حرکت ہے ویسے۔ ہاں نفسی ہوتا تو پھر نفسی ہی پڑھتے ہم اس کو، سمجھ میں آیا جی؟ تو نفسہ منصوب لفظاً مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً مضافن الیہ، مضاف الیہ مل کر معطوف، معطوفن علیہ اپنے معطوف سے مل کر اب مفعول بھی ہوا کس کے لیے؟ اترک فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں پر مولانا اترک کو حذف کرنا واجب ہے، کیوں واجب ہے؟ کیا ضابطہ ہے؟ کوئی ضابطہ نہیں بھائی، بس عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے، وہ جب بھی یہ کلام کرتے ہیں ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ امرأ و نفسا، امرأ و نفس، کسی کے بارے میں کہنا چھوڑو بھائی، چھوڑو اس کو، کچھ نہ کہو، بس چھوڑ دو اس کو اپنے حال پر، وہ کہتے ہیں امرأ و نفسا، کبھی یہ نہیں کہتے اترک امرأ و نفس، اترک کا ہمیشہ حذف کرتے ہیں۔ معلوم ہوا اس کا حذف کرنا واجب ہے، اور کیا ضابطہ ہے؟ ضابطہ کوئی بھی نہیں بھائی، کیا ہے؟ عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے، کوئی ضابطہ اس میں نہیں۔ وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، اصل عبارت یہ آیت ہے مولانا، اصل عبارت یوں ہے وَانْتَهُوا عَنِ التَّسْلِيثِ وَاقْصُدُوا خَيْرًا لَكُمْ، کیا عبارت ہے بھائی؟ وَانْتَهُوا عَنِ التَّسْلِيثِ
وَاقْصُدُوا خَيْرًا لَكُمْ عبارت ہے بھائی جی حاشیے میں نہیں ہے آپ کی عبارت ہاں بس نشان لگا اس پہ تو یہ اصل عبارت کیوں ہے مولانا وَانْتَهُوا عَنِ التَّثْلِيثِ وَاقْصُدُوا خَيْرًا لَكُمْ یہ مولانا عیسائیوں کو خطاب ہو رہا ہے بھائی ان سے کہا جا رہا ہے بھائی عیسائیوں کا عقیدہ ہے تثلیث کا تثلیث بھائی ثلاثہ سے ہے تثلیث سا ہے اس میں دو عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے تثلیث تثلیث کا کیا معنی ہے تین خدا مانتے ہیں وہ کیا مانتے ہیں تین خدا کہتے ہیں تین ہے مولانا خدا کون تین ایک خدا اللہ تعالی ہے ایک جبریل ہیں اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہو گئے تین ہو گئے تین کہتے ہیں یہ تین ایک ہیں دراصل یہ تین کیا ہیں دراصل ایک ہیں اور یہ ایک دراصل کتنا ہے تین ہے بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں سمجھ میں آ رہی وہ کہتے ہیں یہ تین ایک ہیں یہ تین ہے اور یہ ایک ہیں دراصل یہ تین کیا ہے دراصل ایک ہیں تو یہ تثلیث کا ان کا عقیدہ ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام کا عقیدہ توحید کتنا سادہ آسان ہے نہ کوئی پیچیدگی نہ کچھ کہ اللہ ایک ہیں بس سمجھ میں آیا وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تین میں سے ایک ہیں اور یہ تین دراصل کیا ہیں ایک ہیں عجیب بات ہے بھائی کیسے تین ایک ہوئے اور ایک تین کیسے ہوا کہتے ہیں یہ تو ہمیں خود نہیں سمجھ میں آتی لیکن ہے اسی طرح بس بات اسی طرح ہم نے اپنے بڑوں سے اسی طرح سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے بھائی سمجھ میں آیا تین ایک ہے عجیب بات سمجھ میں آیا کسی پادری سے قرض لو کہو 3 لاکھ روپے قرض چاہیے بعد میں جب واپس کرنے لگا تو 1 لاکھ دے دو وہ کہے گا باقی تم کہنا یہ ایک تین ہے یہ کیا ہے تین ہے یا جب وہ 3 دے رہا تھا آپ کہنا یہ اس سے لینے کے بعد کہنا یہ 3 ایک ہے یہ 3 کیا ہے ہمارا نہیں مانے گا بھائی وہاں پر وہ کبھی بھی تسلیم عیسائی نہیں تسلیم کرے گا کہ نہیں تو بھئی یہاں کیسے 3 ایک ہو گئے اور ایک 3 ہو گئے کہتے ہیں بس یہ ہمیں خود نہیں سمجھ میں آتی پتہ نہیں کیسے ہوئے پر ہو گئے ہیں بس جیسے بھی ان کو مانتے ہیں ہم تو اللہ فرما رہے ہیں وَانْتَهُوا اے عیسائیو تم باز آ جاؤ عن التثلیث کس سے عقیدہ ہے تثلیث سے باز آ جاؤ وَاقْصُدُوا قصد ارادہ کرنا اور ارادہ کرو خیرا لکم اپنے لیے بھلائی کا وَاقْصُدُوا خیرا لکم بھلائی جو تمہارے لیے ہے یعنی اپنے لیے کس چیز کا ارادہ کرو بھلائی کا ارادہ کرو یعنی بھلائی سے کیا مراد ہے توحید کس پر آ جاؤ توحید کا ارادہ کرو توحید پر آ جاؤ تثلیث کو چھوڑ دو معنی سمجھ میں آ گیا سب کو مقام استشہاد ہے خیرن خیرن یہ مفعول بھی ہے مولانا اور اس کے فعل اقصدوا کو حذف کیا گیا اور وجوباً محذوف ہے مولانا اور کیوں کوئی ضابطہ نہیں موقوف علی سماع ہے بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی تو خیرن مفعول بھی ہے کس کے لیے مولانا اقصدوا فعل کے لیے کس کے لیے اقصدوا فعل کے لیے اچھا بھئی یہ اس کے لیے خیرن لکم کے لیے ہم نے اقصدوا مفعول محذوف نکالا بھئی اسی انتہو کے لیے کیوں نہیں مفعول بنا دیتے سوال انتہو بھی تو فعل ہے اس کے لیے کیا بنا دو جی مفعول بنا دو لیکن پھر حرف جر محذوف چلیے بس اس کو چھوڑیے بس سمجھ میں آیا بھائی تو یوں ہو جائے گا وَانْتَهُوا عَنْ خَيْرٍ لَكُمْ پھر یہ اور بن جائے گا بھائی لیکن پھر معنی بڑا خراب ہو جائے گا کہ تم باز آ جاؤ اپنے لیے بھلائی سے کیا معنی ہو جائے گا
تم باز آ جاؤ اپنے لیے بھلائی سے، اور پھر تو یہاں عن بھی نکالنا پڑے گا، اور یہ منصوب بنظر الخافض کی قبیل سے بن جائے گا، لہذا وہ نہیں۔ اچھا بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مقام استشہاد کیا ہے؟ خیرن، خیرن منصوب ہے، مفعول بھی ہے، اور اس کے عامل کو حذف کرنا واجب، اور کیوں؟ کیا ضابطہ ہے؟ کوئی ضابطہ نہیں، موقوف علی السماع ہے۔ وَأَهْلًا وَسَهْلًا بھائی دیکھا، آپ عربوں کو اکثر سنتے ہیں بولتے ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ اہلاً وسہلا، اہلاً وسہلا، سمجھ میں آیا؟ آج آپ کو صاحب قافیہ بتلا رہے ہیں کہ یہ اہلاً وسہلاً در اصل مفعول بھی ہیں بھائی، در اصل کیا ہیں؟ مفعول بھی ہیں بھائی۔ اصل میں عبارت یوں ہے، اتیت اہلاً وطیت ووطیت سہلاً بھائی، ووطیت سہلاً۔ بھئی عرب کے پاس جب ان کا کوئی مہمان آتا ہے وہ کہتے ہیں اہلا و سہلا، ای اتیت اہلا ووطیت سہلا۔ اتیت اہلا کیا معنی؟ تو آیا ہے اپنے ہی گھر والوں میں، تو آیا ہے گھر والوں کے اندر آیا ہے بھئی، گھر والوں میں آیا ہے۔ کیا معنی گھر والوں میں؟ یعنی یہاں کوئی اجنبی نہیں ہوگا، یہاں کوئی اجنبی نہیں، سب آپ کے، سب کو اپنا ہی سمجھیں، سب کیا ہیں؟ آپ کے اپنے ہی ہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی۔ اور وَسَهْلًا، وَسَهْلًا ای وَوَطِيتَ سَهْلًا، تو نے سہل کہتے ہیں نرم زمین، نرم زمین، اور وہ تو نے روندی ہے، وطیہ کا کیا معنی بھائی؟ روندنا، تو وطیت سہلا، تو نے روندا ہے نرم زمین کو، تو نے روندا ہے نرم زمین کو، یعنی یہاں پر تجھے کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی، آسانی ہی آسانی ہوگی۔ نرم زمین، بھئی سخت زمین ہو تو وہاں تکلیف ہوگی چلتے ہوئے، تو یہاں کیا مراد ہے؟ نرم زمین کو روندا ہے، یعنی یہاں تجھے رہنے میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی، اور سب آپ کے اپنے ہی ہیں۔ اب معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اتیت اہلاً ووطیت سہلاً، وطیت ہونا چاہیے مولانا، وطیعہ ہے، وطیعہ، سمیعہ، سمجھ میں آیا؟ وطیعہ یطاؤ، اور سمیعہ، وطیعہ کی گردان کرو بھائی، وطیعہ، وطیعہ، وطیعو، وطیعت، وطیعتا، وطینا، وطیتا، وطیتما، وطیتم، وطیتی، وطیتما، وطیتنا، وطینا، تو کیا تھا آیا تھا صیغہ؟ وطیتا، سمجھ میں آیا بھائی؟ وطیتا، تو وطیتا، اتیتا اہلاً ووطیتا سہلا۔ وطأ یطأ کا باب بھی آتا ہے مولانا، وطیتا پھر بن جائے گا، لیکن پھر لغت میں دیکھنے سے وہ معنی بنتے نہیں یہاں پر بھائی، سمجھ میں آیا؟ وہ معنی یہاں وطیتا پڑھ تو لیں لیکن معنی نہیں بنتا یہاں پر، اس کا معنی ہے آسان کرنا، آسان کرنا، اور وہ معنی یہاں نہیں بنتے بھائی۔ معنی کیا ہے؟ وطیت سہلاً، تو نے نرم زمین کو روندا ہے، تو نے نرم زمین کو روندا ہے، یعنی یہاں تجھے کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ اتیت اہلاً، تو اتیت فعل بفاعل، اہلاً مفعول بھی، جملہ فعلیہ ہوا، ووطیت سہلاً، وطیت فعل بفاعل، سہلاً اس کے لئے مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلی۔ چلیے مولانا، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔